بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث المسلسل، مسلسل کسے کہتے ہیں؟ یہ سلسلۃ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ سلسلہ یسلسل سلسلۃ فہو مسلسل، اس میں فاعل آئے گا اور اس سے مفعول سلسلہ یسلسل سلسلۃ فذاک مسلسل۔ یہ باب پڑھا کہیں آپ نے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا کس سے بنا ہے؟ تسلسل سے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، اسے تسلسل کہتے ہیں۔ اس سے بنا ہے سلسلۃ الحدید، سلسلۃ الحدید لوہے کی زنجیر کو کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ، اس کو سلسلۃ الحدید سے اس لیے یہ لفظ لیا ہے کیونکہ جو لوہے کی زنجیر ہوتی ہے اس کے اجزاء آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ سلسلۃ۔ اصطلاحی تعریف، اسناد کے راویوں کا ایک صفت یا حالت پر تسلسل یا ان کے اسلوب روایت کا تسلسل سے منقول ہونا۔ سند کے راویوں کا ایک صفت پر منقول ہونا یا ایک حالت پر تسلسل کے ساتھ منقول ہونا، یا ان کا روایت کا انداز اس کا تسلسل ایک جیسا ہو۔ بس آگے مثال میں آئے گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، وہ سامنے حدیث لکھی ہے، حضور کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا انا احبک یا معاذ، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے انہوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر حضور نے فرمایا لبیک یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، تیسری بار پھر حضرت معاذ کو حضور نے بلایا، ادھر یہی کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، تو حضور نے فرمایا انا احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب بات آگے تھی، جو مقصد جو حضور نے بیان کر رہا تھا وہ آگے تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ ضرور مانگا کرو، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا، حضرت معاذ کو یہ فرمایا نا احبک، تو جو راوی آگے اپنے شاگرد کو یہ حدیث پڑھاتا رہا، بس حضرت معاذ نے آگے حدیث سنائی تو انہوں نے جس کو سنائی انہوں نے کہا انا احبک، ان سے جنہوں نے پڑھی انہوں نے آگے سنائی، جس کو پڑھائی انہوں نے کہا انا احبک، انہوں نے جس کو آگے پڑھائی انہوں نے کہا انا احبک۔ تو یہ ایک روایت کا ایک ہی انداز رہا، اس کو بولتے ہیں تسلسل بالروایت، اور تسلسل حدیث میں ہونا، یعنی ایک ہی صفت اور ایک ہی حالت پر حدیثیں آگے بیان کی جائے۔ تو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں انا احبکن حدیث پڑھتے ہوئے، تو اسناد کے راویوں کا ایک صفت پر یا ایک حالت پر تسلسل ہونا، یا ان کے اسلوب روایت کا جو انداز ہے اس کا مسلسل منقول ہونا۔ یہ تسلسل کبھی راویوں کے لیے ہوتا ہے، کبھی روایت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی راویوں کے لیے ہوتا ہے کہ راوی ایک حالت اختیار کرتے ہیں، اور کبھی روایت کا ایک انداز ہوتا ہے ان کا، جیسے کہ اس روایت میں لفظ ہے انا احبک، بولتے جا رہے، ہر راوی یہی لفظ بولتا ہے، آگے فعل میں تسلسل آگے آ رہے ہیں۔ اس تعریف کی مزید وضاحت، مسلسل روایت سے مراد یہ ہے کہ جس کی سند کے راوی تسلسل کے ساتھ ایک ہی صفت میں مشترک ہو، یعنی ہر راوی جو آگے حدیث پہنچا رہا ہے وہ ایک ہی صفت اور ایک ہی حالت پر ہو۔ روایت کے کسی حالت میں ان کی تسلسل کے ساتھ، روایت کی کوئی حالت ان کی تسلسل کے ساتھ مشترک ہو، یعنی روایت کرتے ہوئے تو کوئی ایسی حالت بیان کی جائے، کوئی بولنے کی حالت، کوئی بیٹھنے کی حالت، کوئی ان کا خوبصورت انداز ہو جو ایک جیسا ہو، تو اس کو بولتے ہیں تسلسل۔ روایت کی کسی صفت میں شریک ہو، بات وہی کہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ کسی ایک صفت میں شریک ہو یا ایک حالت میں شریک ہو، یعنی راوی کی حالت ہو، راوی کی ایک صفت اور ایک حالت ہو، یا پھر روایت کی حالت ایک ہو۔ مثلا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کے بعد آپ مسکرائے، تو کسی نے پوچھا بھئی آپ مسکرائے کیوں ہے؟ وہ مقام تو نہیں تھا مسکرانے کا، تبسم کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، حضور مسکرا رہے تھے، میں نے حضور کی سنت کو ادا کیا۔ تو وہاں پہ
اس سنت کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ علیہ السلام نے میرے اللہ رب العزت کو کی زیارت کی، میرے رب کو دیکھا، اور اس پہ غالب لفظ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسکرانے کا ذکر ہے، تو جس میں اگرچہ وہ تو یہاں تو جو ہے نا وہ مسکرانے کا کیا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو اس کا معلوم نہیں ہے، لیکن جو اس انداز کو بیان کرے گا تو وہ ہنسے گا۔ حدیث پاک میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کی روح کا ذکر کیا کہ کافر کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں اور اسے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کی بدبو ہوتی ہے شدید، اور پھر حضور نے اس حدیث سناتے ہوئے ساتھ ہی یہ فرماتے ہوئے حضور نے ساتھ ہی اپنی ناک مبارک پہ کپڑا رکھ لیا۔ اب جب وہ اس حدیث کو آگے بیان کرے گا تو ویسے ہی بیان کرے گا، کیونکہ اگر اسی انداز میں بیان کرے تو اس کو ایک تسلسل فی الحالت کہیں گے، تسلسل فی صفت کہیں گے کہ ایک ہی حالت میں انہوں نے بیان کی۔ یا محدثین نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت شامہ جو ہے، سونگھنے کی قوت محسوس، یہ جو ظاہری حصے ہیں حضور کی اتنی تیز ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کافر تھا نہیں جس کی روح جا رہی تھی تو حضور نے ایسے کیا، حضور نے کافر کی روح کا ذکر کیا۔ کبھی ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں اور ہمیں اس کی کیفیات محسوس ہوتی ہے، تو کافر کی روح کا ذکر کیا تو اس کی جو بدبو جو ہے وہ سرکار کو محسوس ہوئی، اس لیے حضور نے اپنی ناک مبارک پہ کپڑا رکھ لیا۔ اقسام مسلسل تعریف کی وضاحت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلسل کی 3 قسمیں بنتی ہے: المسلسل باحوال الروات، مسلسل بصفات الروات، اور مسلسل بصفات الروایہ۔ قولی احوال میں تسلسل کی مثال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا معاذ انا احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو حضور کا یہ ارشاد کون سا؟ انی احبک فقل، اس میں تمام راوی برابری اور مسلسل اختیار کیے، تسلسل اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی ہر راوی نے جس نے بھی آگے حدیث بیان کی اس نے اپنے شاگرد کو یہی کہا، انا احبک، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، فقل، یہ روایت یہ بات پڑھا کر، یہ دعا یاد ہے آپ کو؟ اللہم اعنی، یا اعنا بھی کہہ سکتے ہیں، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ فعلی احوال میں تسلسل کی مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ابو القاسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں داخل کیا اور فرمایا کہ اللہ نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا نا تو ان کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں دی، اور اس طرح حضور نے پکڑ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن فرمایا، اب پیدا فرمایا۔ اب جو آگے یہ حدیث پڑھاتا ہے تو ایسے اسی حالت میں اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے اسے بتاتا ہے، اس کو فعلی تسلسل فی الفعل، یہ فعل میں یہ حالت میں تسلسل ہے۔ چنانچہ تمام راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک دوسرے کی انگلیوں میں تشبیک ڈالنے کا عمل بجا لاتے ہیں، تو یہ روایت بالفعل ہے۔ تشبیہ کی انگلی کے اندر انگلیاں ڈالنا، دوسرے بندے کی انگلیوں میں ہاتھ انگلیاں ڈالنا، اس کو تسلسل بالفعل کہتے ہیں۔ قولی اور فعلی دونوں میں تسلسل۔ وہ حدیث حضرت انس کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا، ایمان کا ذائقہ اسے، وہ کہتے ہیں پنجابی میں، چاس نہیں آئی بھائی، ذائقہ نہیں آتا اسے، حتیٰ کہ اچھی اور بری، میٹھی اور کڑوی ہر تقدیر پر جب تک ایمان نہ لائے۔ اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے ہاتھ میں تھی جب آپ نے آمنت بالقدر خیری و شری و حلوی، یعنی حضور نے ایسے داڑھی مبارک کو اپنی مٹھی میں پکڑا ہوتا، فرما رہے تھے آمنت بالقدر خیری و شری و حلوی و مری۔ اب داڑھی کو مٹھی میں پکڑنے والا فعل اور اچھی اور میں اچھی اور بری، میٹھی اور کڑوی تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، یہ دونوں کام کرنا، یہ فعل میں بھی تسلسل آ گیا اور قول میں بھی، یعنی جس راوی نے یوں بیان کی، انہوں نے داڑھی کو پکڑ کے بیان کی اور لفظ بھی وہی بولے، میں اچھی تقدیر پر، بری تقدیر پر، میٹھی اور کڑوی تقدیر کون سی ہوگی؟ تقدیر کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، لیکن وہ ماننے پڑتے ہیں۔ وہ آ گئے تو جیسے غم آ گیا مثلا تو کڑوی تقدیر ہو گئی، تو اگر کوئی خوشی مل گئی تو
ہماری نسبت میں لکھی قسمت میں لکھی تھی مل گئی ہمیں، تو وہ میٹھی تقدیر ہے۔ ہر راوی نے اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرتے ہوئے آخر میں یوں ہی کہا اور یہی کیا۔ مسلسل بصفات الروات، راویوں کی صفات میں کبھی تسلسل ہوتا ہے، قولی صفات میں تسلسل اور فعلی صفات میں تسلسل۔ سورت کی قرات میں مسلسل حدیث ہے، ہر راوی مسلسل اور لگاتار یہ بیان کرتا ہے فلاں نے اسے اس طرح سے پڑھا، یعنی کوئی صورت ہے اور اس کو جیسے ایک نے پڑھا تو آگے ہر راوی جو ہے اس کو جیسے رسول اللہ نے پڑھا ان سے سننے والے راوی انہوں نے ویسے پڑھا، ان سے آگے بیان جو انہوں نے آگے بیان کی انہوں نے ویسے پڑھایا۔ امام عراقی فرماتے ہیں راویوں کی قولی صفات اور قولی احوال قریب قریب اور باہم ایک جیسے اور ہم مثل ہیں۔ راویوں کی قولی صفات اور قولی احوال جو ہے قریب قریب ہے۔ مسلسل بے صفات فعلیہ کی مثال جیسے راویوں کے ناموں کا متفق ہو جانا، جیسے مسلسل محمد بیان ہو، یعنی ایک راوی کا نام محمد، اس سے اگلے کا نام کی محمد، اس سے اگلے کا نام بھی محمد ہو اور ان کی صفات بھی ایک جیسی ہو۔ جیسے مسلسل وہ سارے فقیہ ہو، سب کا نام محمد ہو، سارے فقیہ ہو، سارے حافظ ہو، یہ سب کی نسبت ایک جیسی ہو۔ جیسے سارے کے سارے راوی ان کا نام محمد اور سارے مدینہ کے مدنی ہے، سب کے نام کے ساتھ مدنی ہے، سب کے نام کے ساتھ مصری ہے، دمشقی ہے۔ دمشق جو ہے یہ شام کا شہر ہے جس میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گئے۔ دمشق میں بھی وہ محل موجود ہے جو یزید کا محل تھا اور جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور اس کو پیش کیا گیا۔ مسلسل بصفات الروایہ، روایت کی صفات کا تعلق یا ادا کے صیغوں سے ہوتا ہے یا روایت کے زمانے سے اور یا مکان سے ہوتا ہے۔ روایت کی صفات میں تسلسل کیسے ہوتا ہے کہ یا تو الفاظ ایک جیسے بولے جائے یا روایت کا زمانہ یا روایت کی جگہ ایک ہو۔ ادا کے صیغوں میں سے حدیث کے تمام راوی کہتے ہیں سمعت، اگلا بندہ بھی کہتا ہے سمعت، اس سے اگلا بندہ اس سے روایت کرنے والا بھی کہتا ہے سمعت یا اخبرنا کہتے ہیں۔ روایت کے زمانے میں تسلسل، ایک حدیث کی روایت عید کے دن ہوئی، تمام راوی اس حدیث کو عید کے دن ہی آگے بیان کرتے ہیں تو یہ زمانہ میں تسلسل ہے۔ دیکھیں نا کتنا خیال ہے رسول اللہ کی اداؤں کا کہ جس دن حضور نے بیان کی اسی دن وہ کام کرنا ہے تاکہ حضور کی نسبت اور حضور کی ادا کی یاد آ جائے۔ روایت کے مکان اور جگہ میں مسلسل ہونا، جیسے وہ حدیث مسلسل جس میں مقام ملتزم میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ملتزم پر جو دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اب ہر راوی جو ہے اس کو اسی جگہ پہ جا کے بیان کرتا ہے، تو جو راوی آگے بیان کرتا ہے تو اسی جگہ پہ، تو اس کو کہیں گے مسلسل بصفات الروایہ۔ ملتزم کسے کہتے ہیں؟ کعبہ مقدسہ جو ہے، کعبہ شریف کا یہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، وہاں کعبے کا دروازہ ہے اور اس کے درمیان میں یہ تقریباً اتنی دیوار بنتی ہے، تھوڑی سی شاید زائد ہوگی، تھوڑی سی زائد ہوگی، تو اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس جگہ کو کعبے کی وہ جو دیوار ہے اس کے ساتھ لپٹنا، وہاں دعا کرنا، قبولیت کی کا وہ مقام ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حجر اسود جو ہے سب سے افضل وہ راوی ہے جو سوا میں اتصال پر دلالت کرے اور جس میں تدلیس نہ ہو۔ مسلسل روایت میں افضل روایت کون سی ہے؟ جس میں سبات میں اتصال اور درمیان میں کئی راوی حذف نہ ہو۔ حدیث مسلسل کا فائدہ، راویوں کی طرف سے ضبط کی زیادتی پر مشتمل ہونا اور دلالت کرنا۔ حدیث مسلسل اسی طرح سے کیوں بیان کرتے آتے آگے؟ کہتے اس وجہ سے بیان کرتے آتے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ راوی جو بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، کہ ہر راوی جو ہے وہ اپنے استاد کے اس عمل کو تو یاد کر رہا ہے نا، جو اس نے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے ہر راوی کا حافظہ محفوظ تھا کہ اس نے وہ واقعہ یاد رکھا ہوا ہے، وہ جگہ یاد رکھی ہوئی ہے یا وہ انداز یاد رکھا ہوا ہے جہاں پہ اس نے یہ حدیث سنی تھی پڑھی تھی، جیسے کہ تو یہ اس کے راوی کے اچھے ضبط پر حافظہ زیادہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کیا تمام سند میں تسلسل کی شرط ہے؟ اس کی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات مسلسل درمیان میں یا آخر میں جا کر منقطع بھی ہو جاتی ہے۔
لیکن اس حدیث میں محدثین یوں کہتے ہیں حاذا مسلسل الی فلان، یہ حدیث فلاں تک تو مسلسل آئی ہے، اس کے آگے یہ مسلسل نہیں ہے۔ مثلا کچھ راوی جو ہے مثلا رسول اللہ تک صحابی نے آگے بیان کی اسی انداز سے رسول اللہ نے بیان کی تھی، آگے صحابی نے تابعی کو اسی انداز میں بیان کی ایسے رسول اللہ نے بیان کی تھی، اس سے اگلے بندے نے وہ انداز اختیار نہیں کیا تو اس کو کہیں گے یہ حدیث مسلسل ہے تابعی تک یا تبع تابعی تک مسلسل ہے۔ حدیث کا مسلسل اور صحیح ہونا آپس میں لازم ملزوم نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث مسلسل ہو تو وہ ضعیف نہیں ہو سکتی ہے، وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہے کہ تسلسل حدیث مسلسل میں خلل یا ضعف سے سلامت ہو، یعنی جس حدیث میں جو حدیث مسلسل ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوگی، بہت کم وہ اس میں ضعیف حدیثیں ہو سکتی ہیں جن میں تسلسل پایا جاتا ہے، بہت کم ایسی حدیثیں جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس میں کتاب ہے المسلسلات الکبریٰ، امام سیوطی کتاب، اس میں 85 حدیث ہے جو مسلسل ہے۔ المناہل السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ، محمد عبد الباقی ایوبی کی کتاب ہے، 212 احادیث اس پر ہے جو حدیث مسلسل ہے۔